باب ما یذکر فی المناولۃ، مناولہ کا ذکر. مناولہ کا لفظ نالا سے ہے. نالا کا مطلب ہوتا ہے پا لینا. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ علم حاصل کرنے کے مختلف طریقے تھے، مختلف میتھڈز تھے. ایک تو تھا کہ استاد پڑھتا تھا شاگرد سنتے تھے، دوسرا یہ تھا کہ شاگرد پڑھتا تھا استاد سنتا تھا، اور تیسرا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص استاد کی محفل میں سن لے تو اس کے بعد استاد اپنی کتاب یا کتاب کی کاپی لکھی ہوئی شاگرد کو دے دیتا تھا کہ یہ لے جاؤ اور جا کے اس کو دوسروں کو روایت کر دو. اس کو مناولہ کہا جاتا ہے. یعنی مناولہ کا مطلب ہے کسی کو کوئی چیز دے دینا. جیسے آپ کہتے ہیں نا کھانا تناول فرمائیے، تو تناول کا کیا مطلب؟ اسے لے کے اپنے منہ میں ڈال لیجیے، یعنی پکی پکائی چیز ہے آپ کھا لیجیے. تو مناولہ ایسا علم ہوتا ہے کہ جو تیار شدہ ہوتا ہے، خود لکھنا نہیں پڑتا، استاد کی کتاب ہے یا اس کے مقابلے کی ہے، تو وہ اس استاد کے ہاتھ سے لی جاتی ہے. وہ اس سے کیوں لی جاتی؟ تاکہ وہ آگے اس کو بیان کرتے وقت اس کی سند استعمال کر سکے کہ مجھے یہ چیز فلاں سے ملی ہے. وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ، اور عالموں کا علم کی باتوں کو لکھ کر بھیجنا. یعنی بعض اوقات ایک شخص دوسرے شہر میں نہیں پہنچ سکتا تھا یا کوئی سوال پیش آ جاتا تو اس کے جواب میں دوسرا عالم جواب لکھ کر بھیج دیتا تھا. یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں لکھی ہوئی کتاب کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن بعض اوقات لکھنے کی ضرورت بھی پیش آتی تھی، اور لکھا ہوا علم قابل قبول نہ تھا جب تک کہ اس کو سن بھی نہ لیا جائے ساتھ. یعنی صرف کتابوں کا علم کافی نہیں ہوتا تھا جب تک اسے کسی سے پڑھوا کے سنا نہ جائے. اب بعض اوقات ایسی مجبوریاں ہو جاتی کہ انسان اس دوسرے شہر تک، اس شخص تک نہیں پہنچ سکتا اور اس سے ریٹن سوال کر لیتا، تو کیا اس کی اجازت ہے کہ وہ لکھ کے جواب بھیج دے؟ تو یہاں اس کی بات ہو رہی کہ ہاں ایسی اجازت ہے، لکھ کر بھی علم ایک دوسرے تک پہنچایا جا سکتا ہے. وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ، دوسرے شہروں تک اہل علم کا علم کو لکھ کر بھیجنا. وقال انس، اس میں حضرت انس کہتے ہیں نسخ عثمان، لکھوائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے المصاحف، قرآن پاک، مصحف، فبعثا، پھر بھیجے، بہا وہ نسخے، الی الآفاق، ہر طرف، آفاق یعنی چاروں طرف بھجوائے. ورآ عبداللہ بن عمر و یحییٰ بن سعید و مالک ذالک جائزا، عبداللہ بن عمر، یحییٰ بن سعید اور مالک کے نزدیک لکھ کر بھیجنا علم کو جائز ہے، اس کی رخصت ہے. واحتج بعض اہل الحجاز، اور احتجاج کیا یعنی دلیل نکالی بعض اہل حجاز نے. اور حجاز میں آپ کو بتا چکی ہوں جدہ، طائف، مکہ، مدینہ یہ علاقہ ہے کہ یہاں کے علماء نے ایک دلیل نکالی فی المناولۃ، مناولہ میں، بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ، حیث کتب، جب آپ نے لکھی، لامیر السریۃ، ایک سریہ کے امیر کے نام، کتابن، ایک کتاب، ایک خط، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو، یہاں پورا واقعہ نہیں ہے، عبداللہ بن جہش کو ایک سریے کا امیر بنا کے بھیجا اور انہیں ایک خط لکھ کر دیا اور فرمایا کہ یہ خط ابھی نہیں پڑھنا، جب نخلا کے مقام پر پہنچ جاؤ گے تو وہاں جا کر اس خط کو پڑھنا. تو اس فعل کو، اس واقعے کو علماء نے دلیل کے طور پر استعمال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو جب ایک سریے کا امیر بنا کے بھیجا تو ان کو ایک کوئی چیز لکھ کر ساتھ دی اور ان سے یہ کہا کہ نخلا کے مقام پہ جا کے اس کو پڑھنا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے ان سے سنا نہیں تھا، لکھا ہوا لے گئے تھے اور کہیں اور جا کے پڑھا تھا. تو ایسا کرنا جائز ہے. وقال لا تقرأہ، اور آپ نے فرمایا تھا کہ مت پڑھو اس کو، حتی تبلغ مکان کذا و کذا، یہاں تک کہ فلاں اور فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤ. فلما بلغ ذلک المکان، پھر جب پہنچے عبداللہ اس جگہ پر، قرأہ علی الناس، تو اسے لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ لشکر کو کچھ نصیحتیں کی ہوں گی اس میں. وأخبرہم، اور خبر دی ان سب کو، بأمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں کہ آپ نے کیا فرمایا ہے. اخبرہم یعنی ان کو خبر دی، تو اس سے کیا مراد ہے کہ عبداللہ بن جہش نے وہ حکم اپنی طرف سے نہیں سنایا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے سنایا، یعنی سند آپ سے لی اس کی. یہ اس میں اشارہ ملتا ہے. اور اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کتاب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست وصول کی تھی، اس لیے یہ تو جائز ہے کہ براہ راست کسی سے وصول کیا جائے، لیکن اگر براہ راست وصول نہیں کی جا رہی اور کوئی تھرڈ پرسن آ کے پکڑا رہا ہے تو اس میں تحقیق کی جائے گی کہ واقعی یہ اس کی کتاب ہے یا راستے میں کسی نے کچھ لکھ لیا. لکھی ہوئی کتاب اس لیے قبول نہیں کرتے تھے کہ اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں ان کو شک ہوتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس کی نہ ہو اور راستے میں کسی نے کچھ اس میں ایڈیشن اومیشن کر دی ہو.
اس لیے صرف لکھی ہوئی چیز پر اس وقت تک اکتفا نہیں کیا جاتا تھا. اب تو چونکہ پرنٹنگ پریس ہے اور اس قسم کے احتمالات کم ہیں، لیکن اس دور میں اس حد تک احتیاط برتی جاتی تھی علم کو آگے روایت کرنے کے لیے. اب بہت سے لوگ جو یہ اعتراض کرتے جی حدیث پتہ نہیں کون سی سچی اور کون سی جھوٹی اور کیسے لکھ لی گئی، تو ان ساری باتوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر احتیاط کے پیمانے اختیار کیے گئے کہ کیا ہم اس طریقے سے بات آگے روایت کریں یا نہ کریں، اور ایک ایک میتھڈ کو کس طرح ایک دوسرے سے الگ کیا گیا اور اس کی دلیل سنت سے پھر نکالی گئی اور اس پر بڑی بڑی بحثیں ہوئیں اور بڑے بڑے معیار قائم کیے گئے. تو یہ جو علم ہم تک پہنچا ہے یہ کوئی ایسے ہی فرسودہ یا خود گھڑ لی گئی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ پوری ایک اپنے پیچھے دلیل رکھتی ہیں، کہ یہ پوری ایک. حدثنا اسماعیل ابن عبداللہ، اب یہ دوسری روایت لاتے ہیں کتابت یعنی لکھ کر علم بھیجنے کی. قال حدثني ابراہیم ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبۃ ابن مسعود ان عبد اللہ ابن عباس اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکتابہ اپنے خط کے ساتھ رجلن ایک شخص کو، اور یہ شخص عبداللہ بن حذافہ تھے السہمی. عبداللہ بن حذافہ کو ایک خط دے کر بھیجا، وامرہ اور اس کو حکم دیا، ان یدفعہ کہ وہ دے دیں اس خط کو، الی عظیم البحرین بحرین کے گورنر یا حاکم کو. بحرین بصرے اور عمان کے درمیان ایک شہر ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ عظیم بحرین کو جا پکڑاؤ. فدفعہ تو انہوں نے دے دیا اس کو. کس نے دیا؟ عبداللہ بن حذافہ نے. عظیم البحرین عظیم بحرین کو، الی کسرا کسرا کو بھیجنے کے لیے. یہ بالکل وہی معاملہ جیسے ہرقل کو بھیجنے کے لیے عظیم بصرہ کو پہلے بھیجا گیا تھا اور عظیم بصرہ نے ہرقل کو دیا تھا. یہاں عظیم بحرین کو دیا گیا کہ وہ کس کو دے؟ کسرا کو بھیجے. اور کسرا کس کا لقب ہے؟ ایران کے بادشاہوں کا. اور کسرا یہاں پر مراد پرویز بن ہرمز بن نوشیروان تھا. پرویز اس کا نام تھا. فلما قرأہ پھر جب اس نے پڑھا اس کو، مزقہ اس کو پھاڑ دیا. پرویز نے اس کو پھاڑ دیا. فحسبت تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ابن المسیب قال، ابن المسیب نے کہا، ابن المسیب تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فدعا علیہم بددعا کی ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان یمزقوا کل ممزق کہ وہ بھی پھاڑ ڈالے جائیں، پوری طرح پھاڑ ڈالا جانا. یعنی جس طرح انہوں نے اللہ کے رسول کا خط پھاڑا، اللہ تعالیٰ ان کی حکومت کو اور ان کے تخت کو پھاڑ دے. اور آپ کی یہ دعا پوری ہوئی. پرویز کو اس کے بیٹے شیروہ نے مار ڈالا، خود تخت پہ بیٹھ گیا. اور اس کے بعد اور 2-3 شخص تخت ایران پہ بیٹھے، لیکن بد نظمی بڑھتی گئی یہاں تک کہ حضرت عمر کی خلافت میں سعد بن ابی وقاص نے ایران کو فتح کر لیا اور ان سے سارا مال و دولت چھن گیا اور شہزادیوں تک کو قید کر کے مدینہ بھجوا دیا گیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا نتیجہ تھا جو ان پہ ظاہر ہوا. شاید آپ کے ذہن میں کچھ یہ خیال آ رہا ہو کہ آپ نے کیوں بد دعا دی، تو آپ کو یہ یاد رہے کہ آپ کی یہ بد دعا اپنی ذات کی خاطر نہیں تھی، یہ اللہ کے دین کی توہین کا جواب تھا. آپ کا خط آپ کا نہیں تھا، اللہ کے دین کا پیغام تھا. آپ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن جب دین کا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو آپ غیظ و غضب کا مظاہرہ بھی کرتے تھے، اور اس کی اجازت ہے. حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك قال، انس بن مالک کہتے ہیں، کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا، او اراد ان یکتب یا ارادہ کیا کہ لکھے، فقیل له تو آپ سے کہا گیا، انہم لا یقرؤون کتابا کہ وہ نہیں پڑھتے کوئی خط الا مختوما مگر مہر لگی ہوئی، سیلڈ، کہ یہ کیسر و کسرا کسی سیل یا سٹیمپ کے بغیر خط نہیں پڑھتے، اس خط کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کے ہاں یہ رواج ہے. فاتخذ خاتما تو آپ نے ایک انگوٹھی بنوائی، من فضۃ چاندی کی، نقشہ اس کا جو نقش تھا یعنی کھودا ہوا تھا اس میں محمد الرسول اللہ، کأنی راوی کہتے ہیں گویا کہ میں انظرو دیکھ رہا ہوں، الی بیاضہ اس کی سفیدی کو، یعنی اس انگوٹھی کی جو چمک تھی چاندی کی وہ مجھے اب بھی یوں لگتا ہے کہ جسے میں دیکھ رہا ہوں، فی یدہ کہ آپ کے ہاتھ میں چمک رہی ہے. فقلت لقتادہ تو میں نے قتادہ سے کہا، من قال نقشہ محمد الرسول اللہ، کس نے کہا کہ اس کا نقش محمد الرسول اللہ تھا؟ قال انس، قتادہ کہتے ہیں کہ انس نے یہ بات بتائی ہے مجھ کو. تو ان دونوں حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کر بھی میسج بھیجا اور اس کو اہمیت دی. اس میسج کو اگر قبول نہیں کیا گیا
تو اس پر آپ نے ایکشن بھی لیا، اور اس کے لیے ایک اور طریقہ بتایا، اور وہ یہ کہ اس کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے. اور سیل کب لگائی جاتی ہے؟ یعنی آخری لائن کے نیچے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں تک ہے اصل بات، اس کے بعد اگر کوئی لکھتا ہے تو وہ بات گھڑی ہوئی ہے.